میں نے بامشکل تیلی روشن کی، مگر پھر سے میرے بائیں جانب سے کسی نے پھونک مار کر اسے بجھا دیا۔ اب ماچس میرے ہاتھ سے گر گئی۔ میں نے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا، وہی مجھے بچا سکتا تھا۔ میری آنکھیں بند تھیں اور بس میں رب کو یاد کر رہا تھا۔ اس وقت ایک ایک پل ایک ایک گھنٹے کا لگ رہا تھا۔ اچانک مجھے لگا کوئی روشنی سی کمرے میں ہے۔ میں نے بے اختیار آنکھیں کھول دیں، لیکن جو کچھ سامنے تھا وہ عقل سے باہر تھا۔ اندرونی دروازہ کھلا تھا اور وہاں کوئی کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ نہ تھا، بس ایک ہیولا سا تھا۔ مجھے اس میں ایک سفید سی روشنی پھوٹتی معلوم ہوتی تھی، ہلکی سی چاند کی روشنی کی طرح۔ میں نہ سمجھی کے عالم میں اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ نکلنے لگے، پہلے 2، پھر 4، پھر 8۔ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ بات میرے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ میں ہل بھی نہیں پا رہا تھا، مجھے جیسے اس اندیکھی مخلوق نے جکڑ رکھا تھا۔ وہ ہاتھ ہی ہاتھ تھے، نہ چہرہ نہ کوئی جسم۔ اس نے اپنے 4 ہاتھ لمبے کر کے دیوار پہ رکھے اور ایک لمحے میں وہ دیوار پہ تھا، اپنے ہاتھوں کے بل۔ اسی حالت میں وہ دیوار پر رینگا اور میری آنکھوں کے سامنے چھت پہ چلنے لگا۔ اب تک مجھے لگ رہا تھا کہ میں کوئی خوفناک خواب دیکھ رہا ہوں۔ وہ میری سیدھ میں آ کر چھت پہ رک گیا اور اسی طرح ہاتھوں کے بل نیچے میرے عین سامنے اتر آیا۔ میرا حوصلہ جواب دے گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے تارے سے کوندے اور پھر میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ آنکھ کھلی تو مشتاق بابا مجھے اٹھا رہے تھے۔ میں نیچے سیڑھیوں کے پاس بے ہوش پڑا تھا۔ میں یہاں کیسے آیا؟ یہ سوال میرا دماغ معاف کر رہا تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ یہاں کیسے گر گئے؟ کمرے میں چارپائی پر لٹاتے ہوئے بابا مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ میں کیا جواب دیتا؟ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جیسے ختم ہو گئی ہے۔ میں ٹکر ٹکر ان کا منہ دیکھتا رہا۔ وہ خود ہی بولے، کہا تھا نا کمرے سے باہر نہ نکلنا۔ باہر کیوں گئے؟ اس جگہ رہنا سب کے بس کی بات نہیں، انہوں نے نرمی سے کہا۔ میں اٹھ کر بیٹھنے لگا تو بولے، تمہیں بخار ہے؟ میرا بھی سر گھوم رہا تھا۔ میں واپس لیٹ گیا۔ انہوں نے چادر مجھے اڑا دی اور خود دودھ گرم کرنے لگے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، میں الجھا ہوا تھا۔ اوپر کیا تھا؟ وہ کیا مخلوق تھی؟ مجھ سے کیا چاہتی تھی؟ میں نیچے کیسے پہنچ گیا؟ ان سوالوں کے جواب اگر کوئی شخص دے سکتا تھا تو وہ مشتاق بابا تھے۔ دودھ کا کپ میرے ہاتھ میں تھما کر وہ بولے، بیٹا ضرورت سے زیادہ تجسس انسان کو مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ میں دل ہی دل میں شرمندہ تھا، مگر ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے بے چین تھا۔ کیا ہوا تھا؟ انہوں نے پوچھا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، شاید میں بخار کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ دودھ پینے سے میرے جسم میں بہتری آئی تھی اور میں ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ بابا اٹھ کر کھانے کا بندوبست کرنے لگے۔ بیٹا میں ذرا دکان سے کچھ چیزیں لے آؤں، تم کمرے میں رہنا اور باہر نہ نکلنا۔ وہ باہر کی طرف چلے۔ میں کہنا چاہتا تھا کہ بابا مجھے اکیلا یہاں نہیں رہنا، مگر میں کچھ نہ بول سکا اور سر ہلا کر رہ گیا۔ وہ دروازہ بند کر کے چلے گئے۔ میں نے جلدی سے قرآن پاک کا نسخہ اٹھا کر اسے کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ صفحہ کھولتے ہی سورہ جن میرے سامنے آ گئی اور میں بنا سوچے اس کو پڑھتا چلا گیا۔ اس کو پڑھنے سے میرے اندر ایک عجیب طاقت پیدا ہوئی۔ سورہ مکمل کرنے سے پہلے ہی بابا واپس آ گئے۔ مجھے قرآن پڑھتا دیکھ کر مسکرائے اور بولے، اس کو اپنا وظیفہ بنا لو گے تو ہر پریشانی سے بچے رہو گے۔ میں نے سورہ مکمل کر کے قرآن پاک رکھا اور پھر سے چارپائی پہ لیٹ گیا۔ کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ بولے۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، مگر وہ کھانا بنانے میں مگن تھے۔ سوال میرے اندر ہلچل مچا رہے تھے۔ بابا جی، میں نے بامشکل ایک سوال سوچا، یہاں اور کون رہتا ہے؟ بابا جی نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر بولے، اندیکھی مخلوق۔ ان کا کہنا اس انداز میں تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا دل ایک خوف سے سہم گیا تھا۔ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ میرا دماغ اس فکرے کو بار بار دہرا رہا تھا۔ آج رات تو تم کہیں نہیں جا سکتے۔ بابا کے الفاظ تھے کہ جیسے کسی بچھو نے مجھے کاٹ لیا ہو۔ میرا گلا خشک ہونے لگا۔
ایسا لگ رہا تھا وہ میری سوچیں پڑھ رہے ہیں۔ میں کہاں پھنس گیا تھا؟ مجھے چکر آنے لگا۔ میں واپس چارپائی پہ گر گیا۔ نہ کچھ بولنے کی ہمت تھی، نہ سننے کی۔ مشتاق بابا کی بات سن کر میں الجھ گیا۔ آج رات میں کیوں نہیں جا سکتا؟ میں نے کنکھیوں سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ بولے، سخت گہرے بادل ہیں، لگتا ہے طوفان آنے والا ہے۔ تم اس وقت بخار میں کہیں جانے کا سوچنا بھی مت۔ اس بات کو سن کر میں نے کمرے کی کھڑکی کی طرف دیکھا۔ واقعی باہر اندھیرا تھا۔ اسی اثنا میں بادل زور سے کڑکے۔ میرا دل لرز کر رہ گیا۔ میں یہاں سے جانا چاہتا تھا، مگر ایسا لگتا تھا مجھے یہاں روکا جا رہا تھا۔ کھانا بن گیا ہے۔ بابا جی نے سالن نکالا اور چٹائی پر کھانا لے کر بیٹھ گئے۔ مجھے بالکل بھوک نہیں تھی۔ نہ جانے اب کیا ہونے والا تھا، لیکن ان کے بار بار اصرار کرنے پر مجبور ہو کر میں بھی چٹائی پر آ گیا۔ بابا، آج آپ اسٹیشن نہیں جاؤ گے؟ میں نے خود کو نارمل کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بیٹا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور اتنی بارش میں میرا جانا مشکل ہے۔ باہر ہوا کا شور بڑھ رہا تھا۔ واقعی طوفان سا چھایا ہوا تھا۔ میں بار بار دروازے کی طرف دیکھتا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہوائیں خوفناک بولیاں بول رہی ہوں۔ بند دروازے اور کھڑکی سے تیز سیٹیاں بجاتی ہوئی ہوا اندر آ رہی تھی۔ بارش تیز ہو گئی تھی۔ لیمپ کی روشنی دیوار پہ رقص کر رہی تھی۔ ہم دونوں نے خاموشی سے کھانا کھایا اور میں واپس چارپائی پہ بیٹھ گیا۔ گھڑی پہ نظر ڈالی تو وہ شام کے 7 بجا رہی تھی۔ میں نہ جانے کتنی دیر وہاں بے ہوش پڑا رہا تھا۔ اس واقعے کے ذہن میں آتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے بابا جی کی طرف دیکھا۔ وہ خاموشی سے نماز پڑھنے لگ گئے تھے۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج کسی نہ کسی طرح یہ رات گزار لوں، صبح ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اب میں کسی قیمت پہ کمرے سے نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ میں اس وقت نماز پابندی سے نہیں پڑھتا تھا، اس لیے میں چپ چاپ چارپائی پہ لیٹا ان کو نماز پڑھتے دیکھتا رہا۔ میری تمام چیزیں بیگ میں ہی تھیں۔ بابا نماز کے بعد چٹائی پہ ہی لیٹ گئے۔ بابا، میں نے انہیں پکارا۔ کچھ کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے سوالیہ انداز میں کہا۔ بابا میرے یہاں آنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ میں نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ بابا جی بھی اٹھ کر بیٹھ گئے اور بولے، ہر بات کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تمہیں اسٹیشن پر دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ تم اس شہر میں بے آسرا ہو۔ میں تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس لیے تمہارا جب جی چاہے یہاں سے جا سکتے ہو، انہوں نے پرسکون انداز میں کہا۔ میں ابھی ان کو دیکھ ہی رہا تھا کہ انہوں نے ایسی بات کی جس کو سوچ کر آج بھی میری عقل جواب دے جاتی ہے۔ وہ بولے، ایک بار یہاں سے چلے گئے تو دوبارہ کبھی مت آنا، یہی بہتر ہوگا۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ غصے میں ہوں، مگر وہ مسکرا رہے تھے۔ یہ مسکراہٹ عجیب معنی خیز تھی، جیسے ان کو پتا ہو کہ میں مستقبل میں کیا کرنے والا ہوں۔ میں سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھتا رہا۔ اپنی طرف دیکھتا پا کے وہ بولے، سب کچھ کھول کر بتانا مشکل ہے، بس اتنا سمجھ لو دنیا میں ہم اکیلے کبھی نہیں ہوتے۔ میں نے بمشکل تھوک نکلا اور خاموش ہو کر کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ ہوا کا زور کم ہو گیا تھا، مگر بارش ہنوز جاری تھی۔ اب نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، مگر اس جگہ کچھ بھی ایسا نہیں تھا جس سے وقت کاٹا جا سکے۔ میں نے بیگ سے کتاب نکالی اور لیمپ کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ بابا جی پھر سے لیٹ گئے۔ کچھ ہی دیر میں ان کے خراٹے گونجنے لگے۔ اب میں اکیلا بیٹھا تھا۔ اوپر وہ کیا مخلوق تھی اور سیڑھیوں پہ کون تھا؟ مجھے کچھ خاص سمجھ نہیں آئی۔ جو بھی تھا، بابا ان کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے۔ اگر ان کو پہلے سے علم تھا تو وہ یہاں کیسے رہ رہے تھے؟ میں ایک بات سمجھ چکا تھا کہ یہ مخلوقات ایک ایسی دنیا کی ہیں جن کے متعلق ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ رات نہ جانے کتنی بیت گئی تھی۔ سوچتے سوچتے میں نے گھڑی پہ نگاہ ڈالی۔ سوئیاں 11 بجا رہی تھیں۔ میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ میں نے سوچا میں بھی وضو کر کے 2 نفل پڑھ لوں، اللہ سے مدد طلب کروں۔ میں دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتا کمرے سے باہر نکلا۔ باہر گھپ اندھیرا تھا۔ ہوا کبھی کبھی شور کرنے لگتی تھی۔ بارش مسلسل ہو رہی تھی۔
بجلی چمکتی تو پورا گھر روشن ہو جاتا اور پھر سے اندھیرے میں ڈوب جاتا۔ میں جلدی جلدی کونے میں بنے واش رومز کی طرف بڑھا۔ اس کا دروازہ کھلا تھا۔ میں نے فریش ہو کر وضو کیا اور واپسی کے لیے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ میں تیز قدموں سے اس تک پہنچا اور اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ دروازہ جیسے جام ہو گیا تھا۔ میں نے ایک بار پھر سے اپنی جانب اسے کھینچا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ میں ابھی مزید زور لگانے والا تھا کہ وہ باہر کی طرف کھل گیا۔ مجھے یاد آیا کہ وہ باہر کی طرف ہی کھلتا تھا۔ میں جلدی سے باہر نکل آیا۔ اسی دم بجلی چمکی اور اس کی تیز روشنی میں سیڑھیوں پہ وہی چادر نما وجود کھڑا تھا۔ میں وہیں کا وہیں کھڑا رہ گیا۔ خوف ایک جھٹکے سے میرے وجود میں پھیل گیا تھا۔ ہاتھ پاؤں جیسے جم گئے تھے۔ اچانک وہ لہرایا اور چادر نیچے آ گری۔ سیاہ چادر فرش اور آخری سیڑھی پہ پڑی تھی۔ اس پہ بارش برس رہی تھی۔ میرے قدم من من کے ہو گئے۔ میری عقل کام نہیں کر رہی تھی۔ میں دیوار کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ میری نظریں چادر پہ تھیں۔ میں اسے دیکھتا آگے بڑھا اور تقریباً بھاگتے ہوئے کمرے میں پہنچا۔ کمرے میں داخل ہو کر میں دروازہ بند کرنے لگا۔ بجلی چمکتے ہی میری نظر اس چادر پہ پڑی۔ وہ پھر سے کھڑا ہو رہا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں بابا کے خراٹے گونج رہے تھے۔ میں نے ان کو جگایا اور چارپائی پہ جانے کو کہا۔ وہ بنا کچھ کہے اوپر لیٹ گئے۔ میں نے دروازے کی کنڈی لگائی اور نفل پڑھنے لگا، مگر میرا سارا دھیان دروازے پہ تھا۔ جیسے تیسے 2 نفل پورے کیے اور سلام پھیرا۔ اسی لمحے دروازے پہ دستک ہونے لگی۔ میں اچھل پڑا اور پیچھے ہٹ کر دروازے کو دیکھنے لگا۔ دستک زور سے ہونے لگی۔ میں نے بابا جی کو دیکھا، مگر وہاں سیاہ چادر پڑی تھی۔ بابا جی تو وہاں نہیں تھے۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ دروازے پہ کون تھا؟ بابا جی کہاں گئے تھے؟ میں دیوار سے لگا خوف سے گنگ کبھی چادر کو اور کبھی دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ چادر جیسے بے جان سی ہو کر چرپائی سے نیچے بہنے لگی۔ میں نے چیخ کر دروازے کی طرف دوڑ لگا دی اور جو ہو سو ہو سوچ کر دروازہ کھول دیا۔ باہر بابا جی کھڑے تھے۔ آپ؟ میرے منہ سے ایک ہی لفظ نکلا، بیٹا تم ہمیں بہت پسند آئے ہو۔ ان کے الفاظ تھے کہ کوئی بم جو مجھ پہ گرا۔ میں تیزی سے باہر کی دروازے کی طرف بھاگا، مگر وہاں دیوار دکھائی دی۔ میں نے پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا۔ اسی وقت اب دروازے کھلنے لگے اور عجیب سی غراہٹیں سنائی دینے لگی۔ میرا دماغ میرا ساتھ چھوڑ گیا اور میں ایک بار پھر بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب دوبارہ حواس بحال ہوئے تو میں ایک میدان میں لیٹا تھا اور میرا بیگ میرے پاس پڑا تھا۔ میں نے بیگ اٹھایا اور اسٹیشن کی راہ لی۔ میں بچ گیا تھا یا مجھے چھوڑ دیا گیا تھا، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ بعد میں وہاں تلاش کرنے پر بھی مجھے وہ حویلی نما عمارت دوبارہ نہ ملی اور نہ ہی بابا مشتاق۔ 219 نمبر کا کلی ایک جوان آدمی تھا جس کا نام الیاس تھا، اور وہ کسی مشتاق بابا کو نہیں جانتا تھا۔ میں آج بھی کراچی میں ہوں، لیکن آج بھی اس واقعے کو یاد کر کے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔